السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز تفسیر قرآن لیکچر نمبر 18 سورۃ البقرہ آیت نمبر 34، 35 اور 36 انشاءاللہ ان کا ترجمہ، تفسیر اور ان کے اندر جو اہم مضامین ذکر کیے گئے انشاءاللہ ان کے اوپر بات ہوگی آج۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ ماقبل سے ایک جو ٹاپک چلتا ہوا آ رہا تھا، ایک موضوع چلتا ہوا آ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر جو انعامات کیے تھے، میں نے آپ کو بتلایا تھا دو طرح کے انعامات تھے۔ ایک انعامات اور احسانات وہ تھے جو ظاہری تھے، حسی تھے، نظر آنے والے تھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماقبل کی پچھلے رکوع کی آخری آیاتوں کے اندر بتلا دیے۔ اس رکوع کے اسٹارٹ سے اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ ذکر فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی اور اس میں کیا کیا واقعات آئے، وہ تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعامات مانوی کیے، مثال کے طور پہ خلافت اللہ نے عطا کی آدم علیہ السلام کو، یہ اللہ کا احسان اور انعام تھا انسانوں پر کہ زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر اللہ نے بھیجا۔ نیابت اللہ نے انسانوں کو عطا فرمائی، جنات کو نہیں دی، تو یہ اللہ کا کیا تھا؟ احسان تھا، ٹھیک ہے، انعام تھا، مانوی انعام تھا، نظر آنے والی چیز نہیں ہے خلافت۔ اسی طریقے سے کل کے اس میں اللہ نے بتلایا کہ اللہ نے فرشتوں کا استاد بنایا آدم علیہ السلام کو، تو استاد ہونا بھی یہ ایک شرف اور نعمت کی بات ہے، احسان کی بات ہے، تو یہ ایک اور اللہ نے احسان عطا فرمایا۔ تو آج کی آیات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہی مانوی احسانات اور انعامات ذکر فرمائیں گے۔ اور ایک چھوٹا سا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بتلایا کہ چونکہ کل کے سبق کے اندر میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ سب سے پہلے تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے کیا کہا تھا کہ آپ ایسی مخلوق پیدا فرما رہے ہیں جو زمین پہ فساد پھیلائے گی اور یہ ساری چیزیں کرے گی، ہم آپ کی ہم ثنا سب کچھ کرنے کے لیے ہم تو ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک ٹیسٹ لیا تھا، کل کے اس میں نے آپ کو بتلا دیا تھا، ایک امتحان لیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف چیزیں رکھی تھی دنیا کی فرشتوں کے سامنے اور ان سے فرمایا تھا کہ بھئی ان کے نام بتلاؤ، ان کے بارے میں بتلاؤ کچھ، وہ نہیں بتا سکے تھے، وہ اس امتحان کے اندر فیل ہو چکے تھے۔ آدم علیہ السلام نے وہ تمام چیزیں بتلا دی تھیں، جو ان کے خواص تھے، جو ان چیزوں کے نام تھے، تمام چیزوں کے بارے میں آدم علیہ السلام بتلا چکے، تو اللہ نے ان کا استاد مقرر کیا تھا آدم علیہ السلام کو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ نیابت دی تھی، خلافت دی تھی آدم علیہ السلام کو، اس نیابت اور خلافت کو واضح کرنے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے، نیابت آدم علیہ السلام کی فضیلت تو واضح ہو گئی تھی فرشتوں پر، لیکن اس نیابت کو، اس خلافت کو اور زیادہ واضح کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو تعظیماً کیا کریں؟ آپ سجدہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، اور اس سجدے کے اندر شیطان نے انکار کر دیا، اور اس کے بعد شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے مردود قرار دیا، ٹھیک ہے۔ تو پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد کچھ اہم باتیں ہیں، اس سبق سے ریلیٹڈ کچھ اشکالات ہیں کہ سجدہ تو صرف اللہ کو کیا جاتا ہے، آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں کیا فرشتوں نے، ٹھیک ہے۔ اور حکم تو اللہ نے صرف فرشتوں کو دیا تھا سجدہ کرنے کا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، صرف فرشتوں کو حکم دیا تھا، شیطان کو تو حکم نہیں دیا سجدہ کرنے کا، تو پھر شیطان کو اللہ نے کیسے مردود قرار دیا جب شیطان نے انکار کر دیا؟ تو انشاءاللہ یہ دو بڑے بڑے اہم اعتراضات بھی ہو سکتے ہیں یا اشکال ہو سکتے ہیں، تو انشاءاللہ ان کے بھی جوابات دیں گے۔ سب سے پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، للملائکتی، ملائکہ سے، ٹھیک ہے، اور جب قلنا ہم نے کہا، للملائکتی، ملائکہ سے کہا، اسجدوا، سجدہ کرو، امر دیا، حکم دیا کہ تم سجدہ کرو، کس کو سجدہ کرو؟ لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فسجدوا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، شیطان کے، اس نے سجدہ نہیں کیا، ابا، اس نے انکار بھی کیا، واستکبر، اور اس نے تکبر بھی کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کیا ہو گیا؟ کافروں میں سے ہو گیا، ٹھیک ہے۔ وقلنا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، اسکن، اسکن سکونت سے نکلا ہے، رہنے کے معنی میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسکن، تم رہو، انتا، تم رہو، وزوجکا، اور آپ کی وائف بھی رہے، حوا علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا تھا، تو اللہ نے ان سے فرمایا، انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل میں بتلاؤں گا آپ کو۔ وقلنا، اور ہم نے کہا، اے آدم، اسکن، رہو، انتا، آپ، وزوجکا، اور آپ کی زوجہ، آپ کی بیوی، الجنہ، جنت میں رہو، وکلا، اور فرمایا کہ تم دونوں کھاؤ، منہا، اس جنت میں سے، رغدن، حیث شئتما،
رغد کہتے ہیں اطمینان کے ساتھ، بالکل پرسکون ہو کر اطمینان سے، حیث شئتما، جہاں سے تمہارا دل چاہے، جہاں سے تم چاہو وہاں سے کھاؤ۔ ولا تقربا، تقربا یہ قریب کے اس سے نکلا ہے، مت قریب جانا، لا نفی کے لیے ہے، تقربا مت قریب جانا۔ حاذہ الشجرہ، حاذہ اس میں اشارہ ہے قریب کے، اس کے لیے آتا ہے اس درخت کے قریب۔ شجر کہتے ہیں درخت کو، اردو میں بھی کہا جاتا ہے شجر کاری کہا جاتا ہے، تو شجر یہ درختوں کو کہا جاتا ہے، شجرہ درخت، اشجار اس کی جمع آتی ہے۔ تو حاذہ الشجرہ، اس درخت کے قریب مت جانا، فتکونا من الظالمین، اگر تم اس کے قریب گئے تو پھر تم کیا ہو جاؤ گے؟ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ وقلنا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، اسکن، رہو تم اور وزوجکا، انت وزوجکا، تم اور تمہاری بیوی، تمہاری زوجہ، الجنہ، جنت میں، وکلا منہا رغدن، اور تم دونوں کھاؤ، منہا، اس جنت میں سے، رغدن حیث شئتما، اطمینان کے ساتھ جہاں سے تمہارا دل چاہے۔ ولا تقربا هذه الشجرہ، اور مت قریب جانا اس درخت کے، اگر چلے گئے تو فتکون من الظالمین، تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فأزلہم الشیطان، پھر ان کو پھسلایا، بہکایا، ٹھیک ہے، ازلہ گمراہ کیا، ان کو پھسلایا، بہکایا، کس نے؟ الشیطان، شیطان نے، انہا، اس درخت سے، یعنی اس درخت کے ذریعے ان کو انہوں نے کیا کیا؟ پھسلایا، بہکایا، جس درخت سے اللہ نے منع کیا تھا۔ فأخرجہما مما کان فیہ، پھر ان کو نکلوا دیا، مما کان فیہ، جس میں وہ تھے، یعنی جنت کے اندر جہاں وہ رہ رہے تھے، ان دونوں کو وہاں سے شیطان نے کیا کر دیا؟ نکلوا دیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اللہ فرماتے ہیں اور ہم نے کہا، اہبطوا، اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کے کیا ہوں گے؟ دشمن ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے ہے زمین میں، مستقر، ٹھکانہ ہے، ومتاع، اور سامان ہے، الی حین، جب تک آپ وہاں پر ہوں، یعنی کہ زمین کے اندر اللہ نے آپ کا ساز و سامان رکھ دیا، جب تک آپ وہاں پر موجود ہیں آپ کا وہیں پہ گزر بسر کرنا ہوگا۔ فأزلہما، ان دونوں کو پھسلایا، بہکایا، الشیطان، شیطان نے، انہا، اس درخت کے ذریعے، فأخرجہما، پس ان دونوں کو نکال دیا، مما کان فیہ، جس میں وہ تھے، یعنی جنت میں جہاں وہ تھے اس سے نکال دیا شیطان نے۔ وقلنا، اور ہم نے کہا، اہبطوا، اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، ٹھیک ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں کیا ہے؟ مستقل ٹھکانہ ہے اور سامان ہے، متاع سامان کو کہتے ہیں، إِلَىٰ حِينٍ، جب تک آپ وہاں پر ٹھہرے رہیں۔ ترجمہ میرے خیال سے واضح ہو گیا ہوگا۔ اچھا، سب سے پہلے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، یہاں پر اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ دیکھیں، سجدہ جو ہے عام طور پہ ہم نے یہی سنا ہے کہ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، باقی اس کے علاوہ کسی اور کے آگے سجدہ کرنا حرام ہے، شرک ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کون سا سجدہ مراد ہے، کیوں سجدہ کروایا گیا؟ تو دیکھیں، سجدہ اصل میں دو طرح کا آتا ہے۔ ایک سجدہ ہوتا ہے سجدہ عبادت، کہ بندہ جو ہے نا یہ پیشانی اپنے معبود، یعنی جس کی عبادت کی جاتی ہے، معبود برحق کے حق کو ادا کرنے کے لیے جب اپنی پیشانی کو زمین پر ٹکاتا ہے عبادت کی نیت سے، یہ سجدہ عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا سجدہ کرنا کسی بھی شریعت کے اندر آج تک جائز نہیں رہا۔ یہ سجدہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ باقی کسی کے سامنے بھی اگر اس طریقے کا سجدہ کیا جائے جو عبادت کی نیت سے ہو، تو ایسا سجدے کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دوسرا سجدہ ہوتا ہے جس کو ہم سجدہ تعظیمی کہا جاتا ہے، کسی کو عزت دینے کے لیے، تکریم دینے کے لیے اس کے سامنے جھکا جاتا ہے۔ یہ سجدے کی دوسری قسم ہے۔ اگرچہ ماقبل کی شریعتوں کے اندر اس چیز کی اجازت تھی، ماقبل کی جو شرائط تھی مختلف، جو ہمارے انبیاء آئے ہیں ان کی شریعت کے اندر اگرچہ اس چیز کی اجازت تھی کہ وہاں پر بڑے کے سامنے یا کسی بزرگ کے سامنے تعظیم اور عزت کے لیے جھکا جاتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر اس چیز کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے۔ جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، آتا ہے نا سورہ یوسف کے انشاءاللہ اسٹارٹ میں آپ کو انشاءاللہ تفصیلی وہاں پہ بیان آئے گا، تو انشاءاللہ میں آپ کو بتلاؤں گا کہ یوسف علیہ السلام کے جو 11 بھائی تھے انہوں نے سجدہ کیا یوسف علیہ السلام کو، تو وہ سجدہ محض تعظیم کے لیے تھا، تکریم کے لیے تھا، عزت کے لیے تھا۔
ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی جو آدم علیہ السلام کو ملائکہ سجدہ کر رہے ہیں یہ صرف تعظیم کے لیے ہے، تکریم کے لیے، عزت کے لیے، عبادت کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں دیکھو، عبادت کے لیے کسی کے سامنے سجدہ کرنا، غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا، یہ تو مطلب کفر ہے نا، اس کے اندر تو کوئی شک نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہ تو آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کے آخر تک کوئی بھی بندہ اگر کسی اور کی عبادت کی نیت سے سجدہ کرے گا وہ تو کافر ہے، مرتد ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے اگر اس کی یہ نیت ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو سجدہ تعظیمی ہے، اگرچہ ماقبل کی جو ہماری شریعت گزری ہیں دیگر انبیاء کی، ان کے اندر اگرچہ یہ جائز تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ختم کر دیا۔ اس شریعت کے اندر بھی اس چیز کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ترمذی کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کا سجدہ کرے۔ اور اسی طریقے سے مسند امام احمد کے اندر ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی انسان کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے انسان کا سجدہ کرے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم باہر سے جا کر دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، حالانکہ وہ باطل ہیں، ٹھیک ہے۔ جو باہر کے بادشاہ ہیں، کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی پارسی ہے، آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، وہ اپنے بادشاہوں کو کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہیں ان کی تعظیم کے لیے۔ تو ہم چاہتے ہیں ہم بھی، آپ تو نبی ہیں، برحق ہیں، ہم آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو ہم سجدہ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، فرمایا نہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا کیا تم میری قبر کو بھی سجدہ کرو گے؟ تو اس صحابی نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا جس طرح میری قبر کو سجدہ کرنا حرام ہے تو فرمایا میرے سامنے بھی سجدہ کرنا کیا ہے؟ آج بھی حرام ہے، خواہ وہ تعظیمی کیوں نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر منع فرما دیا، ابو داؤد کی روایت ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک روایت میں فرمایا کہ میرے جانے کے بعد میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا دینا، ٹھیک ہے۔ تو تعظیمی سجدہ ہو آج کے دور میں یا عبادت کے لیے سجدہ ہو، یہ دونوں سجدے آج کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر حرام قرار دیے ہیں۔ اگر آج بھی کوئی جا کر قبر کے آگے جھکتا ہے یا کسی عالم، کسی بزرگ کے سامنے چاہے تعظیم کے لیے کیوں نہ جھکتا ہو، یہ ٹوٹلی حرام ہے، اس کی اجازت ہماری شریعت ہمیں نہیں دیتی۔ کیونکہ اگر اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ کوئی اگر اللہ کے بعد سجدے کا مستحق ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، کیونکہ ہمارے نبی اور آخری نبی ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو داؤد کے اندر روایت میں منع فرما رہے ہیں کہ مجھے سجدہ نہ کرو اور نہ میری قبر کو سجدہ گاہ بنانا، تو اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ دنیا میں کسی انسان کے لیے سجدے کا جواز ہی نہیں بنتا، کسی کے سامنے جھکنے کا جواز ہی نہیں بنتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کے زیادہ لائق تھے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خود منع فرما دیا کہ میرے سامنے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع فرما دیا، حتیٰ کہ جاتے جاتے یہ بھی فرما دیا کہ میری قبر کو بھی سجدہ گاہ نہ بنانا، تو میرے خیال سے اس کے بعد کسی کے لیے کوئی جواز کی دلیل نہیں بچتی کہ آج کے دور میں کوئی اٹھ کے یہ کہے کہ نہیں بھئی تعظیم کے لیے جھک سکتے ہیں۔ یہ غلط چیز ہے، صرف جھکنا اللہ کے سامنے، اس کے علاوہ باقی کسی اور کے سامنے نہیں ہے۔ اچھا، ایک تو یہاں پہ آپ نے سجدے سے ریلیٹڈ ساری چیزیں سمجھ گئے۔ اس کے بعد ان آیات کے اندر ایک اور چیز غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے کہا ملائکہ سے کہ سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، صرف ابلیس نے نہیں کیا۔ تو دیکھیں اللہ نے حکم کن کو دیا؟ ملائکہ کو دیا۔ اب ملائکہ کے اندر ابلیس تو شامل نہیں تھا، تو پھر یہاں پر تو اشکال ہو سکتا ہے کہ اللہ نے شیطان کو حکم نہیں دیا۔ تو مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجماعی حکم دیا تھا سب کو، جنات کو بھی حکم دیا تھا، فرشتوں کو بھی حکم دیا تھا، تو اس میں ابلیس بھی تھا، اللہ نے ان کو بھی حکم دیا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں ابلیس نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ اور دیکھیں یہاں پر ابلیس کا جو انکار کرنا تھا، آبا صرف انکار نہیں تھا، واستکبارا، اس نے تکبر بھی ساتھ کیا، تکبر کے ساتھ انکار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیا قرار دیا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا۔ اور یہ دنیا کا سب سے پہلی چیز یا پہلا آپ بری چیز کہہ دیں یا پہلا برا گناہ کہہ دیں، حسد۔ آج ہمارے اندر بہت زیادہ حسد پائی جاتی ہے، تو ابلیس کو بھی حسد تھی آدم علیہ السلام کی، جس کی بنیاد پر انہوں نے کیا کر دیا تھا؟ انکار کر دیا۔ اور اس کائنات کا سب سے پہلا گناہ، ٹھیک ہے، یہ عبادہ ابن امیہ فرماتے ہیں کہ اس کائنات کا سب سے پہلا گناہ حسد تھا، جو ابلیس نے آدم علیہ السلام سے کیا تھا۔ کیا کہا تھا ابلیس نے؟ انا خیر من، میں اس سے زیادہ بہتر ہوں،
خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا فرمایا اور اس کو آپ نے کس سے؟ مٹی سے پیدا فرمایا، لہٰذا میں افضل ہوں، کیونکہ آگ اوپر کی طرف جاتی ہے، مٹی زمین پہ ہوتی ہے، تو اوپر والا افضل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حسد اتنی زیادہ بری چیز ہے، اتنا خطرناک گناہ ہے جو آپ کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجات بلند کرنے یا آپ کی جو اخروی فوائد ہیں یا اخروی جو بڑھوتری ہے اس کے اندر بہت زیادہ کمی لے آتا ہے۔ تو لہٰذا کوشش کریں کہ اگر کسی کے اندر حسد کی بیماری پائی جاتی ہے تو اپنے آپ کو اس چیز سے پاک کریں، ٹھیک ہے۔ تو شیطان نے بھی یہی کام کیا تھا، حسد کیا آدم علیہ السلام سے کہ میں زیادہ بہتر ہوں اس سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا نقصان ہوا؟ شیطان کو نقصان ہوا، ٹھیک ہے۔ آدم علیہ السلام کو تو کوئی نقصان نہیں ہوا، اللہ نے بلکہ ان کو عزت بخشی، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا کیا؟ انہوں نے تکبر کیا، واستکبر وکان من الکافرین۔ اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ کبر جو ہے، تکبر میری چادر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کی چادر جو ہے نا اس کو چھینو نہیں۔ تکبر آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر کچھ لوگوں میں پایا جاتا ہے نا، کہ جوانی کے اندر وہ کچھ اپنے آپ کو زیادہ سمجھتے ہیں، یا بس اوقات پیسہ زیادہ آ جاتا ہے تو اس کا تکبر آ جاتا ہے، ڈیفرنٹ چیزوں کا تکبر آ جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو تکبر سے بچائیں۔ تکبر بہت بڑی خطرناک چیز ہے، ڈائریکٹلی آپ اللہ سے جو ہے نا آمنے سامنے آنے والی بات ہے، اللہ سے لڑنے والی بات ہے۔ تکبر صرف اور صرف ایک ذات کو الاؤ ہے، وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کسی بھی ذات کو تکبر الاؤ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تکبر ایسی ذات کے لیے بنا ہے نا، اللہ ایسی ذات ہیں، اللہ تعالیٰ عاجز نہیں ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کھانے پینے ان اشیاء سے پاک ہے۔ اب ہم انسان ہیں، ہم عاجز ہیں، لاچار ہیں، ٹھیک ہے۔ کھانا نہ کھائیں بھوک سے مر جائیں گے، پانی نہ پئیں پیاس سے مر جائیں گے، سوئے نہ تو ویسے مر جائیں گے۔ کسی حالت میں ہم اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتے کہ ہم تکبر کے لائق ہیں، ہم تو عاجز ہیں، لاچار ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تکبر ہمارے لیے تو پہلی بات ہے بنتا نہیں ہے۔ تو لہٰذا کوشش کریں گے اگر کسی کے اندر یہ تکبر کی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو اپنے آپ کو ان چیزوں سے بھی بچائیں۔ اس کے بعد اگلی آیات کے اندر کیا ہے کہ فَأَزَلَّهُ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم اور تمہاری جو زوجہ ہے یہ جنت میں رہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو چونکہ اکیلے تھے، تو اب ظاہر سی بات ہے جب اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجتے تو وحشت ہوتی ہے، اکیلے کیا کرتا، اکیلا بندہ کیا کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی پسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ایک جوڑا اللہ نے پیدا فرما دیا، ٹھیک ہے۔ اور یہی ابھی دنیا کا دستور چلتا ہوا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، مرد اور عورت کا، ٹھیک ہے۔ اور اسی سے پھر اللہ تعالیٰ نے آگے نسل بڑھانی تھی، اسی سے اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں کرنی تھی، اللہ کی حکمت تھی اس کے اندر۔ تو اللہ نے سٹارٹ میں جنت کے اندر ان کو ٹھہرایا اور شیطان نے ان کو یہاں سے بہکایا، کیونکہ حسد تھا شیطان کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک درخت سے منع فرمایا کہ اس درخت کے قریب آپ مت جانا۔ تو اب شیطان نے کیا کیا کہ پھسلایا دونوں کو، ٹھیک ہے، اور ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ بھئی آپ اس درخت کو کھائیں، اس سے آپ جو ہے نا ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے اور ہمیشہ کے لیے اسی جنت میں رہیں گے اور یہ ساری چیزیں۔ تو بس وہ بہکاوے میں آ کر تھوڑا سا انہوں نے یہ پھل کھا لیا۔ اب یہ پھل کون سا تھا اس میں مختلف آ رہا ہے، بعض نے کہا انجیر کا پھل تھا، بعض نے کہا نہیں بھئی یہ انگور کا درخت تھا، انگور کے وہ تھا، بعض نے کہا یہ گندم تھی۔ تو مختلف تفاسیر ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب درخت کہہ دیا، ہمارا اتنا ایمان ہونا چاہیے کہ بھئی کوئی درخت تھا جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں کی تھی۔ اب جو بھی تھا اللہ بہتر جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مختلف آراء ہیں مفسرین کی، ٹھیک ہے، کوئی بھی آراء آپ لے سکتے ہیں، گندم لے سکتے ہیں اور انگور لے سکتے ہیں یا انجیر لے سکتے ہیں، اللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہوا یہ کہ شیطان نے جب ان کو پھسلایا، انہوں نے یہ پھل کھا لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو جنت سے نکالا اور زمین پر بھیج دیا اور فرمایا کہ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اللہ نے فرمایا اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ تو وہی چیز ہے کہ دنیا کے اندر یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی دشمنیاں انسانوں کے اندر چلتی ہوئی آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اور بعد میں اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اور آپس میں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، ٹھیک ہے، یعنی شیطان اور تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، دوست نہیں بن سکتے، ٹھیک ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تم اس زمین کے اندر کیا ہے، تمہارا ٹھکانہ ہے، اسی کے اندر تمہارا ساز و سامان ہے جب تک تم یہاں پر ہو۔ تو یہاں پر بعض مفسرین نے آج کے موجودہ دور کے اندر کہا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا کلیئر یہاں آ کر بتلا دیا کہ زمین ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، تو آج اگر کوئی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ چاند کے اوپر جا کر ہماری زندگی پاسبل ہو سکتی ہے، مریخ پہ ہو سکتی ہے، یہ دیگر سیاروں پہ ہو سکتی ہے، تو پاسبل نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے اس کے حکم کے اندر شک نہیں ہے، بالکل آپ جا سکتے ہیں، چاند پہ آپ جا سکتے ہیں، مریخ پہ جا سکتے ہیں، دیگر سیاروں پہ آپ جا سکتے ہیں، لیکن وہاں پر ضروریات زندگی کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھیں۔
اللہ نے انسانوں کے لیے جو زمین بنائی ہے، جو کائنات بنائی ہے، جو عالم بنایا ہے، وہ صرف زمین بنایا ہے۔ زمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ضروریات کی چیزیں رکھ دی ہیں، بآسانی وہ یہاں پر اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ چاند پہ آپ جائیں گے، وہاں پر آپ نارمل لباس پہن کر نہیں گھوم سکتے، لاکھوں کروڑوں کا لباس جو آپ پہنیں گے، اور وہاں پہ کوئی آپ غذا وغیرہ نہیں اگا سکتے۔ جو یہاں سے آپ غذا لے کر جائیں گے، وہ تھوڑی سی غذا، وہ پتہ نہیں کتنا حساب کتاب اس پہ لگ جائے گا، اور اتنی مہنگی ہو کر اوپر پہنچے گی، آپ کے لیے زندگی وہاں عذاب ہو جائے گی۔ جس طریقے سے زندگی آپ زمین پر گزار سکتے ہیں سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، ایسی زندگی کسی اور سیارے کے اوپر پاسبل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔